بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد في السر فأحسن وإذا صلى في العلانية فأحسن قال الله تبارك وتعالى هذا عبدي حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تنہائی میں نماز پڑھے تو خوب سنوار کر پڑھے، اور جب لوگوں کے سامنے پڑھے تو بھی خوب سنوار کر پڑھے، تو اللہ اس بندے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں میرا بندہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کو اپنی جلوت اور خلوت دونوں کو یکساں رکھنے کا حکم ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی خلوت میں کچھ اور ہوتا ہے، جلوت میں کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اپنی تنہائی میں اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کی سوچ، اس کی فکر کسی اور طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کے سامنے کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح جو ہے کوئی دین کا کام کرتا ہے، لیکن جب اپنی تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں اس کو چونکہ لوگوں کی فکر اور اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے جیسا کیسا بن پڑا کام کر دیا، تو یہ تو ایک طرح سے ریاکاری بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے کام ہے تو اللہ تو جلوت میں بھی وہی ہیں، خلوت میں بھی وہی ہیں، تنہائی میں بھی اللہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا، اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو انسان کا یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کم ہیں، لیکن وہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں تو اللہ کے لیے کام خوب اچھا کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر کام خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی طرز عمل کامل نہیں ہے۔ کامل طرز عمل یہ ہے کہ انسان کی جلوت و خلوت یکساں ہو، استقامت اسے نصیب ہو۔ اسی کو استقامت بھی کہتے ہیں کہ انسان ہر حال میں ایک جیسا عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جلوت میں کچھ اور ہے، خلوت میں کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے سامنے عمل کرتے وقت لوگ ہوتے ہی نہیں، کیونکہ تنہائی نام ہے لوگوں کے نہ ہونے کا، اور جلوت نام ہے لوگوں کے ہونے کا۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کے سامنے اللہ ہی ہوتا ہے ہر وقت، چاہے لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے جو صاحب اخلاص لوگ ہیں ان کے لیے مجمع کی کثرت یا لوگوں کا دیکھنا، لوگوں کا علم میں آ جانا، یہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک بزرگ تھے، وعظ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، تو بہت زیادہ مجمع ان کے وعظ اور بیان میں ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ بیان کر کے وعظ کر کے مسجد سے نکلے، مسجد دلی کی جامع مسجد کا واقعہ ہے۔ وہاں جب سیڑھیوں پہ پہنچے تو ایک دیہاتی بہت ہانپتا کانپتا دور سے آ رہا تھا، جیسے بہت اس کا سانس پھولا ہوا۔ تو اس نے آ کر پوچھا کہ وعظ ختم ہو گیا، بیان ختم ہو گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس نے بڑی جو ہے حسرت سے آہ بھری کہ میں تو اتنی دور سے آیا تھا لیکن مجھے وعظ سننا نہیں مل سکا۔
تو وہ جو بزرگ تھے وہ وہاں سے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ اس کو بٹھا کر پورا وعظ دوبارہ کہہ دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، ایک کے لیے اتنا کام آپ نے کر دیا؟ تو فرمایا کہ میں تو پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا اور اب بھی ایک کے لیے کیا ہے، یعنی وہاں بھی میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، مجمع کو کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا کرنا نہیں تھا، اور یہاں بھی میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ جلوت میں بھی ایک ہے، وہ خلوت میں بھی ایک ہے، وہ صبح بھی ایک ہے، وہ شام میں بھی ایک ہے۔ تو اسی ایک کی رضا کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے انسان کام کرے، یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے، یہی اخلاص ہے۔ اور یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال میں وزن بھی آ جاتا ہے، جان بھی پیدا ہوتی ہے، اثر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔